السلام علیکم دوستو، اردو سٹوریز بائی اشال سلمان پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کہانی ہے جامن کی ایک درخت کی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ انتظار کس بات کا؟ انسان کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی پر گہرے اثرات اور گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ واقعات تو ایسے ہوتے ہیں جن کو سن کر لوگ مشکل سے ہی یقین کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ہمیں خود بھی یقین نہیں آتا، مگر ایسے واقعات سچ ہوتے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ سنیں ہماری زبانی، جو کہ ہمارے دوستوں کے ساتھ پیش آیا۔ یہ بات کافی پرانی ہے، جب ہم سب دوست شام کو گراؤنڈ سے واپس آ کر اپنے محلے میں جمع ہو جاتے تو خوب محفل لگا کرتی۔ ایک دن ہم رات کا کھانا کھا کر گھر سے باہر نکلے تو دوستوں نے بولا آج جمعرات ہے اور آج جن بھوتوں اور چڑیلوں کا دن ہے۔ میں جن بھوتوں پہ یقین تو نہیں رکھتا تھا، پر کبھی ان سے آمنا سامنا بھی تو نہیں ہوا تھا۔ میں ان سب کی بات سن کر ہنس دیا۔ اس نے میری طرف غصے سے دیکھا اور بولا، یہ جو گاؤں سے باہر کھیت ہے اس میں جامن کا درخت ہے، اس پہ آج جن بھوت آئے تھے۔ اگر نہیں یقین تو تم سب میرے ساتھ چل کر دیکھ لو۔ ہم سب نے حامی بھر لی اور اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے، کیونکہ ہم انسان بنا دیکھے بغیر سنے بغیر کسی بات پہ یقین ہی نہیں کرتے۔ میں اس دوست کا نام بتاتا چلوں، اس کا نام ندیم تھا اور وہ اکثر رات کو اکیلا کھیتوں میں گھوما کرتا تھا۔ اسی لیے اس پہ کچھ دوستوں نے یقین بھی کر لیا، پر ہم نے یقین نہیں کیا۔ ہم 5 دوست تھے، جن کے نام عابد، ناصر، ساجد، مدثر اور ندیم۔ جیسے ہی عشاء کی اذان ہوئی ہم نکل پڑے اس کے ساتھ کھیتوں میں جن بھوت دیکھنے۔ رات کافی گہری ہوئی چلے جا رہی تھی تو ڈر بھی لگ رہا۔ ابھی ہمیں چلتے ہوئے 10-15 منٹ ہی گزرے تھے۔ ایک کھیت سے بکری کے چھوٹے بچے کے بولنے کی آواز آئی، میں میں۔ عابد نے بولا، رکو، یہاں پاس سے کسی جانور کی آواز آ رہی ہے۔ سب رک گئے اور خاموشی سے آواز سننے کا انتظار کرنے لگے کہ کس طرف سے یہ آواز آ رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بکرے کے بچے کی آواز پھر سے سنائی دینے لگی۔ ندیم نے فوراً بولا، آواز اس طرف سے آ رہی ہے جو 2-4 کھیت چھوڑ کر ہی برسن کا کھیت تھا، آواز وہاں سے آ رہی تھی۔ سردیوں کے دن تھے اور ان دنوں میں برسن عام ہوتا ہے۔ سب دوست اس طرف جانے لگے تو ناصر نے بولا، چھوڑو یار، جو بھی ہے ہمیں کیا لینا دینا، اس سے ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس طرف چلو۔ پر کوئی بھی نہیں مانا اور برسن کے کھیت کی طرف بڑھنے لگے۔ جب وہاں جا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ وہاں کھیت میں بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ بولتا، ندیم نے کہا، لگتا ہے یہاں جو چرواہے بکریاں چرانے آتے ہیں ان کا رہ گیا ہوگا، اس کو اٹھا لو، صبح پتہ کرا کر واپس کر دیں گے۔ سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور ایسا ہی کیا۔ اس کو ہم نے اٹھا لیا اور اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ رات کافی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی اور ہمارے ڈر میں مزید اضافہ بھی ہو رہا تھا، کیونکہ کھیتوں میں طرح طرح کے جانوروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ مدثر نے بولا، یار ہم کو واپس جانا چاہیے، آگے بہت خطرہ ہے۔ اس پہ سب ہنسنے لگے اور اس کو ڈرپوک کہنے لگے۔ خیر، وہ خاموشی سے ان سب کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر راستے میں ہمیں سیٹی کی آواز سنائی دی۔ سب رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈر سب کے چہرے سے عیاں تھا، پر کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم واپس جائیں اور اللہ کا نام لے کر اس جامن کے درخت کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہمیں چلتے ہوئے تو سامنے ہی وہ درخت نظر آ گیا۔ ہم سب دوست اس درخت سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو مدثر نے بولا، اس بکری کے گلے میں کوئی رسی وغیرہ ڈال دو تاکہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ سب دوست رسی ڈھونڈنے لگ پڑے اور جلد ہی ایک چھوٹی سی رسی مل گئی تھی۔ اس کو ہم نے اس کے گلے میں ڈالا اور رسی ناصر کو پکڑا دی۔ سب کی نظریں اس درخت پہ جمی تھی۔ 10-15 منٹ ہی گزرے تھے، اس جامن کے درخت کے اوپر سے ایک باریک سی لال رنگ کی لائٹ نظر آئی۔ وہ لائٹ اتنی باریک تھی اور اتنی تیز تھی، یہاں بتانا مشکل ہے۔ وہ لائٹ کبھی درخت پہ جاتی، کبھی درخت سے نیچے آتی۔
ہمارا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا اور ساتھ ہی پراسرار آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ہم سب نے اونچی آواز میں درود پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دوست تو وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار تھے، ہم نے روک رکھا تھا ان کو۔ پھر سب نے ہی محسوس کیا کہ وہ لائٹ اب ہماری طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے۔ جب سب نے یہ دیکھا تو وہاں سے بھاگنے میں ہی بہتری سمجھی، اور اتنی سپیڈ سے سب وہاں سے الٹے پاؤں دوڑے اور ہمارے پیچھے اتنی خوفناک آوازیں بلند ہو رہی تھیں، بس ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسا ہمارا دل مٹھی میں جکڑے جا رہا ہے۔ یوں لگ رہا تھا وہ سب ہمارے پاس ہی ہیں اور کسی بھی لمحے ہم سب کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہم نے ہمت نہ ہاری اور بھاگتے رہے، ورد کرتے رہے اور واپس گاؤں آ کر سکھ کا سانس لیا۔ جب ہم سب گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے تو مدثر نے ناصر کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کے پاس بکری کا بچہ تھا، وہ کہاں چھوڑا ہے؟ اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں صرف رسی تھی۔ اس نے بولا، جب ہم وہاں سے بھاگ رہے تھے تو یہ صرف رسی ہی تھی، بکری کا بچہ کدھر گیا اس کو کچھ معلوم نہیں۔ جب وہاں سے واپس دوڑے تو وہ بکری کا بچہ ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ کیا وہ سچ میں بکری کا بچہ تھا یا کوئی اور مخلوق تھی؟ یہ ایک سوال یا نشان تھا۔ سب دوستوں نے کہا، جو بھی تھا ہم صبح وہاں جا کر ضرور دیکھیں گے۔ جب صبح ہوئی تو کوئی بھی وہاں جانے کو تیار نہیں تھا سوائے ندیم اور مدثر کے۔ وہ دونوں کھیتوں میں گئے اور اسی جگہ گئے تو انہوں نے وہاں بکری کے بچے کو مرا ہوا پایا، جو جامن کے درخت کے بالکل قریب ہی پڑا تھا۔ اس کی صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ ہماری روح کانپ گئی۔ اس بکری کے بچے پہ گوشت کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں سمجھ چکے تھے رات کو جو کچھ بھی ہوا وہ ان کا وہم نہیں تھا۔ اس درخت پہ واقعہ کچھ ایسا تھا جو ندیم نے بولا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئے اور کبھی بھی رات کے وقت باہر گھومنے سے توبہ کر لی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی ہماری زبانی؟ امید ہے آپ لطف اندوز تو ہوئے ہوں گے۔ تو چلیے اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اردو اسٹوریز بائی اشال سلمان۔